الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد قال حق سبحانه في كتاب المجيد وخطاب الحميد وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. عبادت میں مزید اضافہ کر لیں صلوات سارے صلوات. اس جلیلۃ القدر عزاخانہ میں اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے. فرش عزا پہ صف عزا پہ جو دعائیں آپ ذہنوں میں لیے بیٹھے ہیں، میں سمجھتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں اور وسیلہ بھی کوئی نہیں. آل نبی کی عزت کا صدقہ میں آپ کے لیے مانگ رہا ہوں کہ اللہ آپ کی ذہنی قلبی دعائیں مستجاب فرمائے. مہربانی سے مجلس کے بانیان کے لیے آپ دعا کیجئے مالک ان کے رزق میں مزید برکت عطا فرمائے. اپنے وطن کے لیے دعا کیا کریں، مالک ہماری وطن کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے. بڑا ماشاءاللہ خوبصورت ماحول ہے. وطن کی دعا ہمیں اس لیے کرنی چاہیے کہ جو بندہ اپنی مٹی سے مخلص نہیں ہو سکتا اس نے اپنے دین سے مخلص کیسے ہونا. لہذا افواج پاکستان کی اور ہمارے جو سلامتی کے ادارے ہیں، مالک ان سب کی حفاظت فرمائے. کل کا دن جو گزرا ہے محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب آج ہم میں نہیں رہے. بہت بڑے محسن تھے میرے وطن کے، میری قوم کے، جنہوں نے بڑے مضبوط دشمنوں کو بھی اس چھوٹے کے ملک سے جھکا دیا. تو ہم محب وطن لوگ ہیں، ہمیں اپنے محسنوں کو یاد رکھنا چاہیے. یہی بات ہے کہ میرا خیال ہے کہیں بھی آج کسی مولوی نے قدیر خان کی مغفرت کی دعا نہیں مانگی. ہم مزادار ہیں لیکن محب وطن ہیں، ہمیں اپنے وطن کی مٹی سے پیار ہے. آپ کو یاد ہوگا ضیاء الحق کے دور میں ہمیں اس ملک میں کافر کہا گیا تھا. اس کی حکومت ختم نہیں ہوئی تھی، یا اسی کے ذمہ دار مولویوں کو لکھنا پڑا کہ شیعہ مسلمان ہیں، اور ہمیں کسی نے ہمیں مسلمان لکھنے والوں نے دوبارہ کلمہ بھی نہیں پڑھوایا تھا اور لکھ دیا تھا شیعہ مسلمان ہے. آپ بچے کیا سمجھتے ہیں کہ ضیاء الحق کے دور میں دوبارہ شیعوں کو مسلمان جو لکھا گیا یہ شیعوں کی تنظیموں کا اثر تھا، یہ کوئی قیادت کا پریشر تھا؟ نہیں میرے حضور، کچھ بھی نہیں. ضیاء الحق کی آرمی انٹیلیجنس نے اسے رپورٹ دی تھی کہ جس قوم کو کافر کہہ کے دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے نا، 1947 سے یہ تاریخ ہے کہ جس چھت پہ حضرت عباس کا علم ہوتا ہے وہ گھر والے وطن کے غدار نہیں ہوتے. مہربانی صاحب، مہربانی صاحب، آپ جی ہیں لحاظ. بہت شکریہ صاحب. لہذا ہم اول و آخر پاکستانی ہیں. مالک ہر قدم پہ ہمارے
ملک کی حفاظت فرمائے۔ مجھے یاد ہے ایک صاحب نے کہا رضوی صاحب یہ جو آپ شیعہ ہوتے ہیں یہ کس چیز سے بنتے ہیں؟ میری باتوں پہ میرا خیال دھیان ہی نہیں آپ دیں، متوجہ ہیں سرکار؟ آپ کو بھی عجیب لگے، مجھے بھی عجیب لگے۔ میں نے کہا جی کیا مطلب ہے آپ کا؟ کہنے لگے نہیں جو شیعہ ہوتے ہیں وہ بنتے کس شے سے؟ میں نے کہا بھائی آپ بار بار کیوں کہہ رہے ہو؟ کہنے لگا جی شریعت میں کافر بہت بڑی گالی ہے، ہم نے شیعوں کو کافر کہہ کے بھی دیکھ لیا اور شیعوں نے غصہ کرنے کی بجائے انجوائے کیا۔ بولو سرگودا والو یا علیہ، میری بات پہ دھیان دیا کریں، ذرا زحمت فرما، مطلب تھوڑا واقعات مجالس روٹین کے وہی ہیں جو آپ نسل در نسل سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ ہر خطیب کے ایک اپنا بات کرنے کا لہجہ ہوتا ہے، وگرنہ جیسے قرآن کی تلاوت پرانی نہیں ہوتی وہاں مالکوں کا ذکر بھی پرانا نہیں۔ یہاں علیہ کہنے لگا جی بزرگ متوجہ ہیں جی سارے آپ، شریعت میں کافر گالی ہے، ہم نے شیعوں کو کافر کہہ کے بھی دیکھی اور تم شیعوں نے غصہ کرنے کی بجائے مزے لیے۔ میں نے کہا جی جب آپ نے ہمیں کافر کہا نا، ہم شیعوں نے مسلح بچھا لی کہ اللہ پاک ہمیں اسی طرح کا کافر بنا دے جیسے ان کی نظر میں ابو طالب کافر ہے۔ سارے بندے دھیان لگے، متوجہ تو ہے سرکار؟ اور انہیں ویسا ہی مسلمان بنا دے جیسا یزید مسلمان تھا۔ مجھے یاد ہے، بات لمبی میں نہیں کرنا چاہتا، وقت پہلے ہی آدھا گھنٹہ میں زیادہ لیٹ محسوس کر رہا ہوں۔ شہباز شریف کے دور حکومت میں صوبائی امن کمیٹی کا میں رکن تھا، کمیٹی کے اجلاسوں میں بیٹھنا پڑتا تھا، سارے مسلکوں کے علماء اس میں ایز اے ممبر بیٹھتے تھے، اور یہ وہی دور تھا جب گلیوں میں کافر کافر شیعہ کافر کے بھنگڑے ڈالے جاتے تھے۔ رد عمل میں اچھا کمال یہی تو لوگ پریشان رہے کہ ہم نے شیعوں کو کافر کہا اور شیعوں نے رد عمل میں کسی بھی فرقے کو کافر نہیں کہا۔ بسم اللہ جناب، میرے انتہائی محترم جناب آصف کمال آصف تشریف فرما ہے۔ لال خم بلوچ میرا خیال ہے اعلان کر کے ٹر گیا جی، اب وہ دوبارہ آئے گا جب اعلان کریں گے آصف صاحب کا، لیکن ان کا اعلان میں کر رہا ہوں، میرے پسندیدہ شاعر ہیں، میرے بات پڑھیں گے، کیونکہ شیعہ مجلس میں بغیر سوزیوں کے جو بندہ سنا جائے نا وہ بندہ بڑا ہوتا ہے۔ میرے بعد میرے بھائی ہیں، تقریر میں نے روک دی، میں ان کا اعلان کر رہا ہوں، آصف کمال حیدر پڑھ۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ہم بھی ریگولر مجلس سے سنتے ہیں، ذاکر مولوی ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں، لیکن مجلس جاری مولوی ذاکر رکھتے ہیں، دوسرے آنے والے کا اعلان ذاکر مولوی خود تو نہیں کرتے۔ میں ان پہ احسان نہیں کر رہا، مسلک آل محمد میں بتانا پڑتا ہے کہ میرے بعد کون آئے گا۔ نہیں آپ کا اپنا مزاج ہے شہر سرگودا والوں کا، باریکیوں کا لطف بھی لے لیا کرو، روٹین کی مدد سے آپ دن رات سنتے ہیں۔ خیر بات لمبی نہ ہو جائے، ہمیں یار اسپیکر والا بھی ٹر گیا ہے، ناظم ممبر بھی ٹر گئے، پتہ نہیں کیا مجھے نہیں سمجھ آ رہا۔ اب ایکو اس پہ زیادہ ہے، یہ سوزیوں والا ساؤنڈ ہے وہ جو کر کے نکل گیا ہے۔ چلیں آپ بیٹھیں، زحمت نہ دیں زیادہ۔ میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا، ہمیں اس ملک میں کافر کہا گیا، ہمیں کافر کہنے والوں کی کوئی خوراک وکری ہے؟
ہم نے رد عمل میں کافر کسی کو کیوں نہیں کہا؟ مسلمانوں، ہم تمہیں بڑا بھائی صرف سمجھتے نہیں، فزیکلی سمجھتے ہیں. اور جب بڑا چھوٹے کو گالی دے نا اور چھوٹا آگے سے جواب نہ دے تو بڑے کا ضمیر خود ہی کہتا ہے یہ گالی تو گھر واپس آ رہی ہے. سن لیا کرو، سمجھ لیا کرو ذرا. مہربانی ہم نے کسی فرقے کو، میری قوم کے کسی ذمہ دار آدمی، کسی مسلک کو جواب میں ہم نے کافر نہیں کہا، حالانکہ توحید پہ ہمارا ایمان ہے. ٹیچر، پروفیسر یہ تک کہتے ہیں شیعوں کا اللہ وکر ہے. تو جو اللہ سناتا ہے کہ میدان حشر میں کرسی لگے گی، سنہری بالوں والا ایک صحت مند اللہ کرسی پہ بیٹھے گا. وہ ایک بات یاد رکھو، جو کرسی پہ بیٹھ جائے وہ اللہ نہیں ہوتا. لیکن آپ ہمارے بھائی ہیں، اگر آپ ضد پہ آئے ہوئے ہیں کہ آپ نے کرسی پہ بٹھانا ہی بٹھانا ہے، پھر ایک بات پہ آپ کو دھیان دینا پڑے گا. پھر میدان حشر میں جس کے لیے کرسی لگ گئی اس کے بارے میں کیا بتاؤ؟ متوجہ آپ جیئے. مہربانی سرکار، میں دوبارہ سے بارہ کہہ رہا ہوں، مہربانی کرے یار، توحید پہ ہمارا ایمان ہے. کلہ میں ہی کہی جا رہے ہیں، غلط فہمیاں پہلے بہت ہیں، تو تسی چپ ہو گئے. اور میں آپ کی نمائندگی اور ترجمانی کر رہا ہوں. ہم اللہ کو آل محمد کا بھی اللہ سمجھتے ہیں. ہم اللہ کو مولا علی کا بھی اللہ شور اللہ لعنت کرے اس تے. یہاں تک رسول اللہ کا تعلق ہے. آصف جی کمال تسی آپ ہو، اے مجلس بھی آج کمال ہے. ایک دو بندے ستے بھی پہنے داد بھی دے رہے، کیا کہنے یار. اور بیدار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ یار. 1:30 بجے دن سونا صحت کے لیے بہتر نہیں ہے. میں اپنے آپ کو بہتر محسوس کرو اور تھوڑی ہمت کرو. باتیں بڑی جلدی، اور میں ممبر بھائی کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں. میں جو گزارش کر رہا تھا، توحید پہ ہمارا ایمان ہے، رسول اللہ کی رسالت پہ ہمارا ایمان ہے، ختم نبوت پہ ہمارا ایمان. بلکہ اگر دنیا شیعوں کی طرح نبی کو نبی سمجھ لیتی، ہر ربوا نہ بنتا. مہربانی صاحب مجھے یاد ہے، کیونکہ آصف جی میرا بیسیکلی گجرانوالہ سے تعلق ہے. وہ پھر بچے تعلیمی سلسلے ہجرت کروا کے لاہور لے گئے. ہجرت اچھی بات ہوتی ہے، کامیابیوں کا باعث بھی ہجرت ہوتی ہے. بخت اقبال تک ہجرت سے بدل جاتے. لیکن اگر ہجرت سادہ ہو، یہ ہجرت اچھی نہیں ہوتی. پنڈ چک چ بندہ خان صاحب ہوئے تے فیصل آباد جا کے کاظمی صاحب دی پلیٹ لگی ہو. یہ ہجرت مناسب نہیں. تو میرا بیسیکلی تعلق ہے گجرانوالہ سے. گجرانوالہ پیورلی اللہ والوں کا شہر ہے. پتہ نہیں آپ دھیان دے رہے ہیں یا نہیں. اگر جغرافیے کی مجبوری نہ ہوتی تو گجرانوالہ سعودی عرب کی تحصیل ہوتا. ہاں وہ ایک بندہ رکشے پہ لگوائے پھر رہا تھا، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. پھر میں نے پورے ملک میں کہا کہ اگر رکشے والے کے لیے اللہ کافی ہوتا، وہ سواریوں کے پیچھے کھجل کیوں ہوتا؟ اللہ کرے آپ متوجہ ہو. تو یہ عجیب و غریب قسم کے معاملات ہیں. خیر جو بات یہ وہ ربوے والی میں نے میرے وہ آپ سے میں نے کہی. وہ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے رضی صاحب آپ جو شیعہ علی ولی اللہ پڑھتے ہیں اس کا کوئی فائدہ تو بتانا، کیونکہ آج کل علی ولی اللہ کے مسئلے بنے ہوئے ہیں. جیسا کہ وہ لال خان ابھی ربائی بھی پڑھی تو کراچی میں ایک مولویوں نے میٹنگ بھی کی، بہت بھرپور اجلاس کیا کہ جی ان کی اذان پہ پہرے بٹھائے جائیں، ان کی اذان پہ پابندیاں لگائی جائیں، ان کی اذان جناب یہ ہے وہ ہے، اور قرآن سے تو ثابت ہی نہیں ہے.
ہمارا حوصلہ ہے کہ بندے ہم سے پوچھتے ہیں کہ شیعوں کی اذان قرآن میں ہے، کبھی ہم نے بھی آپ سے پوچھے آپ کی اذان قرآن میں ہے جو سویرے اور ہوتی ہے شام کو اور ہو جاتی ہے؟ ہم نے آپ ماشاءاللہ جید چہرے بیٹھے میں، کبھی کو بندہ بتا دے ہم نے کبھی پوچھے؟ میں مائک پہ کیمرے کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، ہم نے پوچھا بھی نہیں، ہم نے پوچھنا بھی نہیں، کیونکہ ہم آپ کو بھائی سمجھتے ہیں اور بھائیوں کی سادگی پہ پیار آتا ہے۔ اب باریک بات ہے، پتہ نہیں آپ کتنے بندے دھیان دیتے ہیں، یہ بھائی ہمارے اتنے سادہ ہیں کہ 73 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، ابھی تک ان سے فیصلہ ہی نہیں ہو سکا کہ بچے کے کان میں سویر والی اذان دینی ہے یا شام والی۔ اوہ مہربانی سے آپ جیئے، آپ زندہ و سلام۔ جو میں گزارش کر رہا ہوں کہنے لگے علی ولی اللہ جو آپ شیعہ حضرات پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ اذان سماعت فرما لیجیے۔ مہربانی، نہیں ٹھیک ہے، تھینک یو۔ صلی اللہ صلی اللہ علیہ۔ یہ صلوات ذرا بلند آواز سے سارے صاحب اللہم صلی علی محمد۔ تو وہ فرمانے لگے جی علی ولی اللہ کا شیعوں کو آخر کیا فائدہ ہے؟ کہ میں نے کہا یار جو بس میں منجن بیچتا ہے نا وہ منجن کے 9 فائدے بتاتے ہیں، اور تو علی امیر کی ولایت کا فائدہ۔ کہنے لگا نہیں جی نہیں شاہ جی لمبی بات نہیں، کوئی ایک فائدہ جو ہم مسلمان آسانی سے سمجھ لیں، اجازت تو آپ دے رہے ہیں نا، کیونکہ ہمارے بھائی ہیں محترم میں تو وہ گہرائی میں تو جاتی نہیں ہے نا، وہ کہتے ہیں سرسری کوئی جسے ہمیں جو بات اپیل کرے کہ یہ ولایت علی کا، علی ولی اللہ کا یہ فائدہ۔ میں نے کہا چلے میں کلیئر بالکل چھوٹی سی بات کر رہا ہوں، مختصر کر رہا ہوں۔ میں نے کہا اس بات سے واقف ہوں کہ رسول اللہ کی ختم نبوت کے بعد بہت سارے نام ہیں جو 2 نمبر نبی بنے۔ کہنے لگا جی، میں نے کہا وہ یہودی تھے؟ کہنے لگا نہیں، عیسائیوں میں سے تھے، اور مرزا غلام احمد کیونکہ قادیان کا تھا نا اس لیے
مرکز پھر آپ کے قریب بن گیا، تو ہمارے ذہنوں میں یہی ہے کہ حضور کے بعد ایک ہی جھوٹا نبی ہوا ہے۔ آپ ہسٹری پڑھیں، اب تو ماشاءاللہ حضرت مولانا گوگل صاحب نیٹ پہ موجود ہے، مولویوں کی ضرورتیں ہی ختم ہو گئی ہیں۔ آپ ریسرچ کریں کہ جھوٹے نبی کتنے بنے، آپ کو تعداد مل جائے گی۔ ایک دور میں ایک خاتون نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، ایک بی بی نے۔ سارے مولوی اس کے پاس چلے گئے، جا کے کہتا تو کیسی مسلمان ہے، تجھے رسول اللہ نے کہا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اس بی بی نے کہا، سرکار نے کہا سکتا، میں سکتی ہوں۔ متوجہ ہے یارا؟ تو مطلب یہ آپ لٹریچر پڑھیں، آپ توجہ کریں، بہت سارے لوگ جھوٹے نبی بنے۔ اللہ کرے آپ اس گہرائی پہ میرے ساتھ آ جائیں۔ ہم ماڑے صحیح، ہم مسکین صحیح، لیکن یہ میں منبر پہ اعلان کر رہا ہوں، یہ فائدہ ہے میری جان ولایت علی کا کہ جتنے بھی جھوٹے نبی بنے ان میں سے کوئی بھی شیعہ نہیں ہے۔ کیا کہنے آپ جیے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ کبھی کسی شیعہ نے نبی ہونے کا دعویٰ آج تک نہیں کیا۔ میں سلام کروں گا پردے میں بیٹھی ہوئی اپنی ماں، بہنوں اور بیٹیوں کو، یہ ان کا کردار ہے۔ جب کوئی شیعہ ماں بچے کو علوم بنیادی کلمہ آزان سکھاتی ہے، کہتے بیٹے کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ بیٹے آگے بھی یاد کرو، علی ولی اللہ، علی اللہ کا ولی ہے، علی اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، علی اللہ۔ اور شیعہ بچپن میں سمجھ آتے ہیں جب علی نبی نہیں ہے، یہ ربوے کے بندے نبی کیسے بن جاتے ہیں؟ بہت شکریہ۔ لہٰذا میری مسلمانوں سے اپیل ہے کہ آپ اپنے رویوں پہ نظر ثانی فرمائیں، اور توحید پہ ہمارا ایمان ہے، رسول اللہ کی رسالت پہ ہمارا ایمان ہے۔ تے ساڑھے گھراں چ بھی تریاں سپارے آلہ قرآن ہے۔ کیا کیا توجہ میرے پاس رکھنی، طلبہ و طالبات کو پڑھاتے ہو؟ اللہ کی وحدانیت پہ ایمان، ختم نبوت پہ ایمان، سرکار کی رسالت پہ ایمان، حضور کی افضلیت پہ ایمان، قرآن کی لا ریب اور بے عیب کتاب ہونے پہ ایمان۔ پھر تو آرام سے کہہ دیتا او نہیں یار یہ کافر، او کیوں بھائی؟ کہتے ہیں جی تم صحابہ کو نہیں مانتے۔ وہ ایک بندہ اللہ رسول کو مان کے صحابہ کو نہ بھی مانے نا، ہم ویسے مانتے ہیں صحابہ کو، جننے جوگے ہم ہیں۔ لیکن میں کلیئرلی بات کر رہا ہوں، ہم شیعہ مانتے ہیں، کیمرہ سامنے لگا ہوا ہے، میں بالکل اپنی بات کا ذمہ دار ہوں، ہم صحابہ کو مانتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ توحید کا، رسالت کا کلمہ پڑھ کے حضور کی ختم نبوت کا اقرار بھی کرتا ہو اور پھر وہ صحابہ کو نہ بھی مانے، وہ کافر نہیں ہو سکتا۔ دوسرے بندوں نے ماشاءاللہ کیا باقی انا للہ پڑھو میں ٹر جاؤں۔ میں کوئی لبنان میں باتیں کر رہا ہوں یار، آپ دھیان نہیں دے رہے۔ ایک بندہ اللہ رسول کو مان کے ختم نبوت کا اقرار کر کے صحابہ کو نہ بھی مانے، میں کوئی بیٹھک میں باتیں کر رہا ہوں، آپ اسے کافر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اگر کافر کو مسلمان بنانا ہو اسے کلمہ صحابہ کا پڑھاتے ہو یا محمد کا پڑھاتے ہو؟ بولے میرے ساتھ میری بات کی ماڑی چنگی تائید فرما۔ اگر کافر مسلمان بنانا ہو تو وہ کلمہ حضور کا پڑھتا ہے، پھر مسلمان کافر وہ بنتا ہے جو محمد کو چھوڑ جاتا ہے۔ اور سارے نہ ہی سمجھو تو ٹھیک ہے۔ اور یہ میں بھرپور اجتماع میں بات کر رہا ہوں، یہ روز روز کا رولا میں ختم کرنا چاہ رہا ہوں، خدا کی قسم۔ اچھا ایک تھے لوگوں کی نظر میں نا اسی مسکین پتہ نہیں کیوں، میرے استاد محترم مبلغ اعظم مولانا اسماعیل مرحوم، مالک ان کے درجات بلند فرمائے،
بڑی خدمات ہیں سرکار کی مذہب آل محمد کی تبلیغ اور تشہیر کے لیے، اور میں ان کا نام لے کے ہی بات کرتا ہوں۔ آج کل ویسے ممبروں پر رواج ختم ہو گیا ہے، لیکن جہاں سے خیرات ملے وہ دروازہ یاد رکھنا چاہیے۔ مبلغ اعظم سے ایک مولوی نے کہا، مولوی اسماعیل او تجھے مذہب ہی بدلنا سی تے کسی ول مذہب وچ جان دو۔ میری بات آپ سمجھ رہے؟ مولانا اسماعیل صاحب قبلہ ماشاءاللہ بزرگ جو بیٹھے ہیں وہ قبلہ کو سن چکے۔ مبلغ اعظم قبلہ اپنے وہ فاضل دیوبند تھے، ان کے والد میاں سلطان علی وہ بھی فاضل دیوبند، دیوبندیوں کا پڑھا لکھا گھرانہ تھا، زیراں زبراں بھی ٹھیک، صرف نحو بھی بڑی ٹھیک۔ حق زہرا کے مسئلے پہ مبلغ اعظم شیعہ ہو گئے۔ یا علیہ تو وہ جو ان کے اپنے ہم مشرب مولوی تھے، ان کو تکلیف بڑی تھی کہ ساڑھا کہ پڑھیا لکھیا بندہ۔ مجھے یاد ہے مبلغ اعظم قبلہ کے، آصف جی ذرا سماعت کیجئے گا، چہلم پہ مجھے شاعر کو بڑے معروف نہیں تھے، اکبر کاظمی نارنگ منڈی ایک جگہ وہاں کے تھے، انہوں نے مالک ان کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے مبلغ اعظم قبلہ کے چہلم پہ، اب تو جنہیں مبلغ اعظم کی خدمات یاد ہے، جنہیں مناظرے یاد ہے، جنہیں مولوی اسماعیل پنڈاں دے پنڈ شیعہ کیتے، جس بندے کو یاد ہے نا اسے لطف آئے گا۔ اس شاعر نے مولوی اسماعیل کے 40ویں کی مجلس میں کہا، مولوی اسماعیل کی سامنے قبر تھی، کہنے لگا مقدر مثل ہر تجھ کو کہاں سے کھینچ کر لایا۔ مقدر مثل، اگلی سطر کا اللہ کرے آپ لطف لے جائیں، مقدر مثل ہر تجھ کو کہاں سے کھینچ کر لایا، پلا کس قوم میں اور پھل کس قوم نے کھایا۔ کیا کہنا ہے، آپ جیئے آپ جیئے۔ تو مبلغ اعظم قبلہ اب وہ مولویوں کے بوجھ تھا ایک بڑا کہ پڑھیا پڑھایا بندہ جناب۔ جی بسم اللہ، متوجہ زحمت فرمایا، ٹائم زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس مولوی نے پتہ کیا کہا، اس کے اندر کچھ وہ پرابلم تھی، کہنے لگا اے مولوی اسماعیل جے تو مذہب ہی بدلنا سی، جے تو مذہب تو کسے چنگے وال مذہب جانو کہ انہوں نے کہا کیا ہوا، کہنے لگا جنیاں ماڑیاں قوماں ساریاں شیعہ۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں، بسم اللہ تشریف رکھیں، بیٹھے سرکار۔ اس نے کیا کہا، جنیاں ماڑیاں۔ آپ تفسیریں پڑھیں، ترجمے پڑھیں، ضمیمیں پڑھیں، ریگولر بزرگ علماء کو سننے والے چہرے بھی مجلس میں موجود ہیں۔ ہمارے نبی کی تبلیغ کا جو پیریڈ ہے وہ 23 سال ہے، 13 سال مکے کے، 10 سال مدینے کے، 23 سال، 23 سمجھ دے ہو، 23 بھی سمجھ دے، اور نوح کی تبلیغی عمر کے 950 سال، 950 سال نوح نے تبلیغ دین کی۔ چند بندے کشتی چڑھے، اوہی میلیاں کپڑے آلے۔ کیا کہنے آپ جیئے، مہربانی سر سارے جواب دیں گے آپ۔ اور جناب وہ مولوی جیو بزرگ آپ جیئے بھائی، یا علی آپ۔ اور اس مولوی نے مولانا اسماعیل سے کیا کہا، جنیاں ماڑیاں قوماں۔ جی میں بندے کچھ بندے چپ نے، مولانا اسماعیل صاحب بھی پہلے خاموش ہوئے۔ اس جی بسم اللہ، آجیں لال خان، مالک آپ کی عزت میں اضافہ کرے جی، ہمارے بھائی ہیں محترم میں۔ ابھی مولانا اسماعیل مطلب محسوس پورا نہیں کیا یہ بندہ کہہ کیا رہا ہے کہ جنیاں ماڑیاں قوماں ساریاں شیعہ۔ ابھی قبلہ جیسے آپ کچھ مطلب بندے سوچوں میں گم ہو جاتے، مولوی صاحب ابھی خاموش تھے، اس مولوی نے دوسرا اٹیک کیا کہ لگا مذہب لئی پھرتے ہیں، جنہیں سنگر، فلمی اداکار، گلوکار، گان آلے، نچن آلے، یہ بھی چوکھے شیعہ۔ مولوی اسماعیل نے کہا مولوی جی گل سنو، میں کہ گان آلے نے پوچھیا اور تسی شیعہ کیوں زیادہ ہوندے ہو؟ اس نے کہا مولوی خود تے گناہگار ہاں،
تے جے مرشد بھی کو اپنے جیا ہی لب لیا. پتہ نہیں میری بات پہ آپ دھیان دے رہے ہیں. آپ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. لہذا لوگوں کی نظر میں ہم ماڑے ہو سکتے ہیں. دوسرا الزام یہ سدا بہار ہے کہ یہ صحابہ کو نہیں مانتے. میں آج کیمرے کی موجودگی میں بڑے دانا سوبر مجمع میں پنچایتی چہروں کے سامنے، آج کل جگہ نہیں دسی دی مائک دے سامنے. ہاں میری بات پہ ذرا دھیان دیں. آپ جتنی صحابیوں کی عزت شیعوں نے کی ہے کوئی مسلمان سوچ میں نہیں سکتا. آصف جی جو سچ ہے وہ مائک پہ کہہ رہا ہوں. مہربانی سر بھائی، جو سچ ہے وہ مائک پہ کہہ رہا ہوں. عزت ہمارے جتنی کسی نے کی نہیں. جو سچ ہے وہ یہ ہے کہ شیعوں نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے، ووٹ نہیں مانگے. عزت ہم جتنی کس نے کرنی ہے. یہ دلیل ہے عزت صحابہ کی کہ شیعہ مر سکتا ہے، یزید کو رضی اللہ نہیں کہہ سکتا. تائید کرو یار، میری تائید کرے نوجوان چہرے. بسم اللہ بسم اللہ. بہت شکریہ. میں نے کیا کہا ہے کہ شیعہ مرنا قبول کر لیتے ہیں لیکن یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے. مسلمانوں کبھی ہمیں چھوٹا بھائی سمجھ کے ہم سے پیار سے پوچھا کرو یار واقعی تم شیعہ یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے؟ ہم بھائی بن کے تجھے بتائیں، تیری غلط فہمی بھی دور ہو جائے اور صحابہ کرام والا الزام بھی کلیئر ہو جائے. اب جو بات میں کرنے لگا ہوں بات بڑی گہری ہے، بات کافی ساری باریک ہے تے ضروری نہیں تھوڑے مولوی تے پرچہ ہی ہوئے تے تھانوں سمجھ آؤندی. مہربانی کریا کرو، سادہ سادہ بھی سمجھ لیا کرو. شیعہ مر جاتا ہے، یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتا؟ ایک سوال آتا ہے نا ذہن میں. باقی ہم نے بڑے بڑے مفتیوں کو لچک دیتے دیکھا ہے. شیعہ ماتمی ماڑا مسکین ہوگا، وہ مرنا قبول کر جاتا ہے. کبھی پوچھو نا کہ تم شیعہ یزید کو رضی اللہ، بات میں نے کہا بات گہری ہے. پنڈال میں سے 10 بندے سمجھتے ہیں، 20 سمجھتے ہیں، 50 سمجھتے ہیں. سارا پنڈال ہی نہیں سمجھتا یا سارا مجمع سمجھ لیتا ہے. بات ہی اتنی مختلف ہے. شیعہ مر جاتے ہیں، یزید کو رضی اللہ. پوچھو ہم سے کہ تم شیعہ یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے؟ بھائی ہمارا ذہن نہیں مانتا کہ جس ملک میں حضرت ابو بکر بھی رضی اللہ ہو. میں نے پہلے کہا تھا بہت ذرا گہری ہے. آپ کے کیا کہنے، ذرا ہمت کرے میرے ساتھ. یا جس ملک میں اسلامی مولانا مسلمانوں کی مسجد میں، مسلمانوں کے مجمع میں حضرت ابو بکر صحابی رسول کو رضی اللہ کہے، وہی مولوی انہی مسلمانوں میں یزید کو بھی رضی اللہ کہہ دیتا ہے. اور شیعہ دشمنی میں پاگل نہ بنو، یزید کو لعنت اللہ کہہ کے مرضی کے رضی اللہ بچا لو. بہت شکریہ. بلند لہجے میں، بلند لہجے میں. جیو جیو جیو. مہربانی سر، بہت شکریہ. تشریف رکھیں، آپ جیئیں. ہمیں احترام کرنے والے لوگ ہیں. اور میں دوسرا فقرہ یہ کہنے لگا ہوں، وقت بالکل تمام ہو گیا، کہ تمہاری نظر میں ہم ماڑے ہوں گے. میں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے باتیں نہیں کر رہا ہوں، میں اس جگہ کی اہمیت کو سمجھتا ہوں. اہمیت میری جان سمجھتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ جتنا کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے کسی اور مذہب پہ ہے ہی نہیں. تائید کرو میری یار. آپ چپ رہیں گے مجھے افسوس ہوگا. آخری آدمی تک سارے بھائی متوجہ ہیں. مجھے آج کرم بتانا ہے کہ جتنا کرم اللہ کا ہم مسکینوں پہ ہے کسی اور فرقے پہ ہے ہی نہیں. یہ تھوڑا کرم ہے کہ زمانہ جنہیں اپنا مرشد بنائے پھرتا ہے، ان کے مرشد بھی ہمارے مرشدوں پہ درود نہ پڑھے ان کی نماز نہیں ہوتی. کیتا ہے نا سیدہ مالک آپ کو زندگی دے، نعرہ کو ہمت والا ماریا کرو. وہ بندے نو اگے تو بھی ٹھنڈا کر گئے. مالک صحت دے بھائی. آپ میری طرف دیکھیں، جواب سارے دیں گے آپ. مہربانی سر، مہربانی سر.
درود والے مرشد صرف ہمارے ہیں، جو سارا سال کہتے ہیں نا بریلوی یا نبی کرتے رہتے ہیں، شیعہ یا علی کرتے رہتے ہیں، اللہ والے تو ہم ہیں۔ مجھے اس وقت آصف جی اللہ والوں پہ ترس آتا ہے جب نماز ختم کرنے سے پہلے سلام پھیرتے ہیں نا، پھر اللہ کے ترلے لیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی، سرکاری درود پڑھو، وعلی آل محمد۔ اوہ اللہ والوں، کبھی اکیلے میں بیٹھ کے سوچ لینا تھا یہ نماز اللہ کی تھی، اس میں آل محمد کہاں سے آ رہے ہیں؟ جی بسم اللہ۔ بس بات کلوز کر رہا ہوں، میں اس سے زیادہ زحمت آپ کو نہ دوں۔ میری گزارش ہے آج کی گفتگو کو بالکل میں اختتام کی طرف لا رہا ہوں۔ مسلمانوں، زندگی کا پتہ کوئی نہیں، سانسوں کا اعتبار کوئی نہیں۔ چار شیعوں کی ضد میں اپنی آخرت برباد نہ کرو، مذہب نہ بدلو، سوچیں بدل لو۔ او مسلمانوں، میں کیا کہہ رہا ہوں، مذہب نہ بدلو، سوچیں بہتر کر لو۔ جس قبیلے پہ نماز میں درود پڑھتے ہو نا، اگر اس قبیلے میں سے کسی کا نام لینا پڑے پھر امام حسن رضی اللہ نہ کہنا یہ درود والے ہیں۔ تائید کرو میری یار، مجھے فضائل ہی میں ممبر چھوڑنا ہے، بات بالکل آخر پہ میں لا رہا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ نے فرمایا، حضرت حسن رضی اللہ نے فرمایا، اور مصلی پہ کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نہیں اب نکراں بڑیاں، لیکن چھوڑ رہا ہوں بات۔ او نہیں، او لال خان اگلے گھر بھی پہنچنے نہیں پھر ہو جائے۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ چلیں، میری مسلمانوں سے ایک اپیل ہے کہ تاریخ اسلام میں ہمیں ایسے بندے بھی ملتے ہیں جنہوں نے جمعے کی بجائے بدھ کو پڑھا دیا۔ ہاں جی، آپ کہہ رہے ہیں کئیاں پڑھے ہیں، جنہ پڑھے ہیں وہ مطمئن بڑے سن آندھے سن ساڑھا جمعہ ہو گیا۔ جیسے ایک دینیات کا ٹیچر بچوں کو کہہ رہا تھا بیٹا وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ایک بچہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا سر جی میں کل پڑھی ہے، ہو گئی ہے۔ یار بہت قریب رہا کرو یار۔ دو وزیرستانی بندے نا آصف جی، وزیرستانی ہمارے میدانی علاقوں میں آگئے، وہ بس پہ جائے تو مغرب دا ٹائم ہو گیا۔ ہمارے سٹاپوں پہ مسجدیں ہوتی ہیں، انہاں پھٹانا روڑا پایا صلاۃ نماز، اس ڈرائیور بس روکی، اترے، جماعت مغرب کی ہو رہی تھی، وہ رلے جماعت مغرب پڑھ کے باہر آگے ایک دوسرے پہ آکھن اگر وضو کے تکلف میں پڑھ جاتے جماعت تو نکل جانی۔ اور ذمہ دار مجمع پنچایتی چہرے ہو، میں مسلمانوں دوستوں سے پوچھ رہا ہوں جس شریعت میں اتنی گنجائشیں نکال لیتے ہو، آپ پڑھے لکھے دوست بیٹھے، میری تائید کوئی تو کرے گا، آپ ہسٹری پڑھیں، فجر کے 2 فرضوں کی جگہ پہ ایک بندے نے 4 پڑھا دیے تھے، اور وہ بہت بڑی اسلامی شخصیت تھا، 4 فرض پڑھا کے پھر نمازیوں نے پوچھے یہ موڈ ہوئے تو اور پڑھاواں۔ ہاں حقیقت ہے۔ مہربانی سر، اور جہاں بس آخری کلمات سے قریب ہو رہا ہوں، جہاں اتنی گنجائشیں موجود ہیں، جمعہ بدھ کو فرض 2 کی جگہ پہ 4، میں سید تیری منت کر رہا ہوں درود میں باب آدم کو بھی راوی کر لو۔ بڑا درود پڑھ لیا تم نے ابراہیم پہ، کبھی درود اس طرح پڑھو نا جب اچھے موڈ میں ہوتے ہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آدم وعلی آل آدم۔ نہیں، مجھے ایک اہم مسئلہ حل کرنا ہے، اللہ کرے ایک بندہ ذہنی طور پہ قریب آ جائے۔ پڑھو درود کما صلیت علی آدم وعلی آل آدم انک حمید مجید۔ تیرا مولوی تجھے کھانے کو آئے گا، وہ کہے گا مت ماری گئی ہے، آدم کی آگ میں درود نہیں ہو سکتا، کیونکہ آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل بھی
تھا. اس کا مطلب پتہ انہیں سارا ہے کہ قاتلوں پہ درود نہیں پڑھنے چاہیے. کیا کہنے آپ جیے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں آپ مہربانی فرمائیں اہل بیت کو رضی اللہ کہنے کی زحمت نہ کریں. جی رضی اللہ ٹائٹل صحابہ کا ہے تو جن کا پلاٹ ہے انہیں کے نام الاٹ رہنے دیں. او بھائی میں ابھی جو آپ سے کہا یہیں پہ مجھے کلوز کرنی ہے بات کو کہ اگر نماز میں آپ کہتے ہیں وعلی آل محمد, میں مسلمان جو بھائی پڑھتے ہیں میں وہی درود پڑھ رہا ہوں. کچھ بندے پریشان ہو کے مجھے دیکھ رہے ہیں. اسے میں سرکاری درود کہتا ہوں جو ہر دور حکومت میں پڑھا جاتا ہے. اچھا اس کا ایک اور پہلو بھی, کما صلی اللہ علیہ ابراہیم وعلی آل ابراہیم. کیمرہ ادھر ہی رکھی ہوں میں گل کر لیں. درود ابراہیم کی آل پہ. ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا, ساری زندگی کو مہمان بھوکا, اس کے دروازے سے نہیں گیا. جو مہمان نواز بندے ہوتے ہیں ان کے یار دوست بڑے ہوتے ہیں. ابراہیم کے یار بھی بڑے تھے لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے. سارے نہ ہی سمجھو تا ہی ٹھیک ہے. اور جب درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے, جب درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے تو پھر ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے. اگر جناب حضرت حسن حضرت حسین کو رضی اللہ ہی کہیں گے تو پھر خدا را میں اتنا بتا دو وہ نماز والے آل محمد کون ہے. اور آخری فقرے ہیں اور یہیں پہ ممبر میں بھائی کو دے رہا ہوں. پنجاب اسمبلی نے پچھلے سال بڑی کوشش کر کے ایک قرارداد منظور کروائی. یہ باتیں بھی آپ سماعت فرمایا کریں. میں موجود باتیں ہمیشہ کرتا ہوں تاکہ کبھی کبھی بھی بندہ کو مجلس دے قریب تو لنگے انہوں پٹھ سدھ دا پتہ لگ جائے. میں مطلب مشکل باتیں بھی نہیں کرتا لیکن موجود باتیں کرتا ہوں کہ اس کے لیے آپ کو کتابیں نہ ڈھونڈنی پڑے. پنجاب اسمبلی میں کیمپیے صاحب نے پچھلے سال قرارداد پیش کی تحفظ بنیاد اسلام بل کے نام سے, اور وہ قرارداد پنجاب اسمبلی نے کثرت رائے سے منظور کر لی. قرارداد کا خلاصہ پتہ بھائی کیا تھا کہ جیسے اصحاب محمد کو رضی اللہ کہتے ہیں, جیسے اصحاب محمد کو رضی اللہ کہتے ہیں ویسے اولاد محمد کو بھی رضی اللہ کہا جائے. قانون بنا دو. اگر قانون بن جاتا, میں آصف بھائی کوئی ہمارا کولیگ ممبر پہ آ کے حضرت حسین علیہ السلام کہتا, اس کے خلاف ایف آئی آر ہوتی, عدالت میں اسے مقدمہ لڑنا پڑتا, لیکن وہ قرارداد پاس ہوئی ہے. مولوی بڑے خوش تھے. اور میری جان قرارداد قانون نہیں ہوتا, قانون تب بنتا ہے جب گورنر دستخط کر دے. مولویوں کو سمجھ نہیں آ رہی, سال ہو گیا ہے, وہ طاقت کون سی ہے جس نے گورنر کو دستخط نہیں کرنے دی ہے. یہ حقائق ہیں جو ممبر پہ میں پیش کر رہا ہوں. جھانگ کے ایم پی اے صاحب نے وہ قرارداد کے معید محرک وہ تھے. پرویز الہی صاحب نے جو اسپیکر ہیں ہمارے اسمبلی کے, آخری بات ہے, انہوں نے بڑی کوشش کی اور کثرت رائے سمجھتے ہیں آپ جی, زیادہ ایم پی ایز نے ہاتھ اٹھا کے تائید کر دی, قرارداد پاس ہو گئی. اور وہ ایم پی اے نے اپنی جماعت کو مبارکباد کے فون کر دیے اور ایم پی ایز کے چیمبر میں مٹھائی سویٹ وہ بھی بھجوائی گئی. اور وہ ایم پی اے صاحب اسمبلی سے نکلے, اس قرارداد کی فوٹو کاپی لے کے جھانگ اپنے جرنیل ابے کی قبر پہ پہنچے. فل ان دا بلینکس, خالی جگہ آپ پر کر لو.
جنگ اپنے جرنیل بابا کی قبر پہ، اور نیٹ پہ تصویریں ریکارڈ میں موجود ہیں، اور ایم پی نے نا وہ قرارداد صحابہ بھی رضی اللہ، اولاد محمد بھی رضی اللہ، وہ قرارداد کی کاپی اپنے ابے کی قبر پہ رکھی اور پیروں کی طرح بیٹھ گیا۔ وہ تصویریں جب میں نے دیکھی 2 دن بعد کربلا گامی شاہ میں میرا خطاب تھا، میں نے کہا او بھائی صاحب، ایم پی اے صاحب، آپ تو کہتے تھے مردے سنتے نہیں ہیں، یہ مردوں فوٹو کاپیاں کب سے مردے پڑھنے لگ گئے؟ اور پرویز الہی نے اخیر انتہا کی اس قانون، اس قرارداد کو پاس کروانے میں۔ آپ مجھ سے متفق ہیں یا نہیں؟ مجھے نہیں، میں مرضی مسلط کرنے کا عادی نہیں۔ پرویز آصف بھائی میرے، یہ آصف، یہ جو پرویز الہی والا قبیلہ ہے نا، چودھری ظہور الہی پرویز الہی، گجرات کے یہ ذمہ دار ہیں، جٹ فیملی سے تعلق، ان کی پاکستان کے لیے بڑی خدمات ہیں۔ میں مائک پہ مجلس میں اعتراف کر رہا ہوں، اس خاندان کی پاکستان کے لیے اتنی ہی خدمات ہے جتنی بنو امیہ کی اسلام کے لیے خدمات ہے۔ پتہ نہیں آپ کہاں چلے جاتے ہیں، میری بات پہ آپ دھیان بھی دے رہے ہیں یا نہیں، میں ان کی خدمات کا اعتراف کرتا ہوں۔ آپ کی سوچوں سے بھی پہلے میں نے ممبر بھائی کو اب دے دینا ہے، وقت زیادہ ہو چکا ہے۔ چودھری پرویز الہی صاحب سے میں نے ایک بات پوچھنی ہے، کیونکہ میں آپ کے اس چک میں بات کر رہا ہوں، تو یہ ہمارے جو چک گاؤں ہوتے ہیں نا، آپ برادریوں والے بندے میرے سامنے بیٹھتے ہیں، میں برادریوں والی بات پہ کیوں زور دے رہا ہوں؟ میرا کلچر ہے اور مجھے رضی اللہ سمجھانا ہے کہ علیہ السلام کون ہے اور رضی اللہ کون ہے۔ چودھری پرویز الہی جٹ فیملی کے چودھری ہیں، ان کا بیٹا مونس الہی کلین شیو ہے، ایم این اے بھی ہے، منسٹر وفاقی بھی ہے، لیکن وہ خالی مونس الہی نہیں لکھتا کیونکہ بیٹا چودھری پرویز الہی کا ہے۔ یہ گھڑی میں نے اٹھا لی ہے، ممبر میں چھوڑ رہا ہوں، بیٹا چودھری پرویز الہی کا ہے، لہذا وہ بھی لکھتا ہے چودھری مونس الہی۔ اور مسلمانوں، تمہارے پاس سوچنے کی فرصت ہی نہیں ہے، اور چودھریوں کے بیٹے چودھری ہوتے ہیں اور صلی اللہ کے بیٹے رضی اللہ کیسے بن رہے ہیں؟ مہربانی سر، دل تو یہ تھا آپ اور 1 گھنٹہ خطاب۔ جی مہربانی۔ بسم اللہ تعالی